آج کا ہمارا موضوع ہے ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے مقاصد اور اثرات۔ تیل اور گیس کی آزادی اور ڈالر کی بجائے کسی دوسری کرنسی میں تجارت کی جس ملک نے بھی کوشش کی، امریکہ، یورپ، نیٹو اور اسرائیل نے اس ملک کو برباد کیا۔ مثال کے طور پر عراق، لیبیا، شام اور وینزویلا وغیرہ۔ محمد رضا شاہ پہلوی نے ایران میں الیکشن کروائے۔ الیکشن کے نتیجہ میں محمد مصدق وزیر اعظم بن گیا کیونکہ اس نے الیکشن میں اکثریت حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لیا۔ ایران پہلا ملک بن گیا جس نے تیل کی صنعت کو نیشنلائز کیا۔ امریکی CIA اور برطانوی MI6 نے متحد ہو کر ڈاکٹر محمد مصدق کے خلاف ایران میں بغاوت کروا دی اور محمد رضا شاہ پہلوی کو دوبارہ 1953 میں اقتدار دلوا دیا۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت 1953 تا 1979 تک قائم رہی۔ 1977 تا 1979 تک محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف اسلامی انقلاب کی تحریک چلی۔ 1979 میں ایرانی بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ ایت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد ایران کے امریکہ اور برطانیہ سے سفارتی تعلقات خراب ہو گئے۔ 13 جون 2025 کو امریکہ اسرائیل بمقابلہ ایران جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ بغیر ہار جیت کے 24 جون کو بند ہو گئی۔ اس جنگ کے اسرائیل اور امریکہ پر منفی اثرات ہوئے۔ اس جنگ نے بہت سے چہرے اور بہت سے ممالک کو بے نقاب کیا۔ ایران کا خاص دوست ملک انڈیا اور انڈین وزیر اعظم مودی خاص طور پر بے نقاب ہوئے۔ ایران نے رشیا، چائنا، کوریا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اب امریکہ اسرائیل نے ایران پر دوبارہ جنگ مسلط کر دی ہے۔ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے بنیادی مقاصد میں تیل اور گیس پر امریکی اجارہ داری قائم رکھنا، ڈالر کو سپر کرنسی کی حیثیت میں قائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے جن ممالک کے پاس تیل اور گیس کے وسائل ہیں ان کو خوفزدہ رکھا جائے۔ مگر اب امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ کیوں ہار رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ کا خطہ ایک آگ کا گولہ بن چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا اندازہ تھا کہ وینزویلا کی طرح بڑی قیادت کو ختم کرنے کے بعد ہم آسانی سے ایران کو شکست دے دیں گے، مگر ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو طویل جنگ میں پھنسا دیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرش نے امریکہ اور اسرائیل کو جنگ ختم کرنے کا کہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سیاسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، ایران نے اپنی فوج کو 31 محاذوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ان 31 محاذوں پر میزائل اور ڈرون تیار ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ پہلے ایران نے انتہائی سستے میزائل اور انتہائی سستے ڈرون بھیج کر اسرائیل اور امریکہ کے انتہائی مہنگے اینٹی میزائل سسٹم کو ضائع کیا۔ اب وہ جدید میزائل اور جدید ڈرون بھیج کر اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں جہاں امریکی اڈے ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے۔ نمبر 3، امریکی انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس جنگ میں ہر طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ نمبر 4، اسرائیل اور یہودی دباؤ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جس پر اب امریکی دانشور پچھتا رہے ہیں۔ نمبر 5، امریکہ اور اسرائیل کی معیشت پوری طرح نقصان میں جا رہی ہے۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج کے شیئر گر گئے ہیں۔ عالمی سطح پر مہنگائی ہو چکی ہے۔ نمبر 6، امریکی اور اسرائیلی عوام اب نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں۔ نمبر 7، جدید جنگی میدان میں ایئر ڈیفنس سسٹم فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نظام عام طور پر 4 اہم آلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، جاسوسی کے آلات۔ نمبر 2، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ نمبر 3، گنز اور میزائل سسٹم۔ نمبر 4، جدید جہاز وغیرہ۔ ایران کے پاس اس وقت جاسوسی کے آلات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور میزائل سسٹم دنیا کا اعلیٰ ترین ہے۔
کیونکہ روس اور چائنا اس سلسلہ میں ایران کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ چائنا ایران کا سب سے بڑا تیل کا خریدار ہے، جبکہ روس امریکہ سے یوکرین روس جنگ کا بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ یوکرین روس جنگ میں امریکہ اور نیٹو نے یوکرین کی ہر طرح سے مدد کی تھی اور کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ایران اور روس میں مختلف دفاعی معاہدے ہیں، ایسے ہی چائنا اور ایران کے درمیان مختلف معاہدے ہیں اور ان تینوں ممالک کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 8، 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا۔ بقول ایران میڈیا، یہ حملہ سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE کے امریکی اڈوں سے کیا گیا۔ اگر امریکہ نے ایران کے بینک پر حملہ کیا تو ایران نے بدلے میں امریکی بینک پر حملہ کر دیا۔ اگر اسرائیل اور امریکہ نے آئل ریفائنری پر حملہ کیا تو ایران نے بدلے میں آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں ایران نے امریکہ کا ناقابل شکست طیارہ F-35 مار گرایا۔ آج تک ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے تقریباً 16 طیارے مار گرائے ہیں۔ اسرائیل امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا۔ ایران نے بدلے میں اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کر دیا۔ جب امریکہ نے ڈیگو گارشیا ملٹری بیس سے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے اپنا جدید 4000 کلومیٹر والا میزائل استعمال کر کے ڈیگو گارشیا پر حملہ کر دیا۔ ایران اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے۔ ٹرمپ یورپ کو پکار رہا ہے کہ یورپ اور نیٹو میرا ساتھ دیں۔ یورپ پہلے ہی یوکرین روس جنگ کی وجہ سے کافی معاشی طور پر نقصان اٹھا چکا ہے۔ نیٹو اور یورپ نے امریکہ اور اسرائیل بمقابلہ ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کے لیے بند کر دی ہے۔ پوری دنیا میں تیل اور گیس کا بحران آ چکا ہے۔ عالمی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کے بعد یورپ کا آئل اور گیس نہ ملنے کی وجہ سے کافی معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ اگر یہ جنگ مزید طویل ہو گئی تو پوری دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس جنگ کو جلد از جلد بند کروائیں۔ اس جنگ میں عالمی معیشت کا ہی نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس جنگ نے بے شک اسرائیل کے علاوہ امریکہ کی دہشت بھی کسی حد تک ختم کی ہے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.